اللہ الرحمن الرحیم أقول فقه المقام أن لنا خطاب وضع بالسببية للوجوب وخطاب تكليف بالاقتضاء فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير الثابت بالآخر فثبوت الفعل حقا مؤكدا على الذمة من الأول وهو الوجوب والطلب بإيقاعه في العين من الثاني وهو وجوب الأداء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. شفافے فرماتے ہیں نفس وجوب تے وجوب الادا اکٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں جدا جدا ہیں. یہ مسئلہ چل رہا ہے. علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام کی فقہ یہ ہے، تحقیق یہ ہے، زیر کی یہ ہے کیا کہ شریعت کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہے خطاب وضع، ایک ہے خطاب تکلیف، ایک ہے خطاب وضع بالسببیت اور بین استور، یعنی ہمارے لیے خطاب ہے وضع کا اس شے کے بیان کے لیے کہ یہ شے سبب ہے فلانی شے کی. اے جڑا شریعت سانو یہ گل دسی ہے نا، فلانی شے سبب فلانی شے دی، فلانی شے شرط فلانی شے دی، فلانی شے علت فلانی شے دی. جی یہ جو چیزیں شریعت نے بتائی ہیں نا، اس کا نام ہے خطاب وضع، اور ایک ہے خطاب تکلیف. جی جس سے مقصود ہے مکلف کو تکلیف دینا، یعنی مکلف کرنا بھی اے کم تیرے ذمہ ہی تے کر، جس کم دی علت آئے سبب آئے اور شرط اے بھی مثال طور تے سمجھے ہی اے تے خطاب تکلیف بالاقتضاء، یعنی چاہنا فعل کو مکلف سے اور طلب کرنا فعل کا مکلف سے. کیا کلندرا علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں کہ مقام کی فقہ، مقام کی زیر کی تحقیق کہ شریعت کی طرف سے ہمارے لیے جو خطاب ہے، ایک ہے خطاب وضع اور ایک ہے خطاب تکلیف. خطاب وضع سبب وجوب کے لیے سببیت کے ساتھ اور خطاب تکلیف اقتضاء کے ساتھ. لہذا جب خطابان مختلفین ہیں، جب تو واجب ہے یہ کہ جو ثابت ہو ایک خطاب کے ساتھ، یہ غیر ہو اس کا جو ثابت ہو دوسرے خطاب کے ساتھ. کیا جی لہذا جب دونوں خطاب علیحدہ علیحدہ ہیں، اب ضروری یہ ہے کہ وہ جو ثابت ہوا ہے ایک خطاب کے ساتھ وہ غیر ہو اس کا جو ثابت ہوا ہے دوسرے خطاب کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ. آگے سمجھے. اور ثبوت فعل کی کہ فعل ذمے آ گیا، ثبوت فعل حقاً پھر مؤکداً علی الذمہ کہ تیرے ذمہ یہ فعل آ گیا. یہ ہے خطاب وضع کے ساتھ. یہ ہے مکلفین کے ذمے جو شے آتی ہے نا، یہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ خطاب وضع کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ وجوب ہے، نفس وجوب ہے.
اور طلب کہ اب تو یہ کام کر، طلب اکائے فعل کی، عین میں معین کہ ہن تو یہ کام کر، یہ طلب ہے ثانی سے، کس سے؟ خطاب تکلیفی سے، اور یہ وجوب الادا ہے۔ یہ کیا کہ جی لہذا ثبوت فعل حقا مؤکدا علی الذمہ، یعنی یہ کام تیرے ذمہ آ گیا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے اول سے خطاب وضع سے، اور وہ خطاب وضع کیا ہے؟ نفس وجوب، اور اس فعل کو طلب کرنا نہ، اور طلب فعل کے کا کی طلب معین طور پر، یہ طلب ہوتی ہے خطاب تکلیفی سے، ایشا یہ وجوب الادا ہے۔ فعلم ان الوجوب شیء ووجوب الاداء شیء آخر، لہٰذا اب کٹی کٹا یہ نکلا کہ نفس وجوب اور چیز ہے، وجوب الادا اور چیز ہے۔ کیا کہ جی لہذا معلوم ہو گیا کہ نفس وجوب اور چیز ہے اور وجوب ادا اور چیز ہے۔ وَأَلَّا طَلَبَ فِي الْأَوَّلِ بَلْ فِي الثَّانِي وَإِلَّا لَازِمَ قَلْبُ الْوَضْعِ فَتَدَبَّرْ، اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ طلب جو ہے وہ نفس وجوب میں نہیں ہے، بلکہ طلب خطاب تکلیفی میں ہے۔ کیا کہ جی اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ طلب خطاب نفس نہیں ہے، ہاں نفس وجوب میں نہیں ہے، بلکہ طلب ثانی میں ہے، خطاب تکلیفی، خطاب تکلیفی، وگرنہ قلب موضوع لازم آ جائے گا، وگرنہ سنیں جی کہ جس کے ساتھ طلب ہے اس کے ساتھ نہیں، دوسرے جس کے ساتھ طلب نہیں اس کے ساتھ طلب ہو جائے گی۔ کیا کہ وگرنہ قلب موضوع لازم آ جائے گا۔ فتدبر، غور و فکر کر، سمجھے؟ ادھر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقول، میں کہتا ہوں، فقہ المقام، یعنی قانون فقہی اس مقام میں، نظر آ رہی؟ یعنی یہ ہے ہمارے لیے خطاب وضع ہے سببیت للوجوب کے ساتھ، کہ وجوب کا سبب یہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب کی اندر یعنی بنایا جائے یا بے جا لے، یعنی بنانا ایک شے کو سبب دوسری شے کے وجوب کے لیے، شریعت نے یہ جو کام کیا ہے اس کو خطاب وضع کہتے ہیں۔ اس کو کہ شریعت کا ایک شے کو بنانا سبب، یہ کیا ہے؟ جیسا کہ دلوک شمس ظہر کی نماز کے وجوب کے لیے، جیسا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تو یہ جو لدلوک الشمس ہے یہ خطاب وضع ہے کہ شریعت نے اس کو سبب بنایا ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہیں ہے اس خطاب وضع میں طلب، یہ پہلی قسم آ گئی، تعریف بھی آ گئی۔ دوسری قسم ہے خطاب تکلیف، یعنی قصد کیا جاتا ہے خطاب تکلیف کے ساتھ بنانا شخص کو مکلف بالادائے بالاقتضاء، بالاقتضاء کا مطلب بطلب الادا، اقتضاء کا معنی خطاب تکلیف کیا کا مطلب ہے؟ یعنی قصد کیا جاتا ہے اس تک کہ بنایا جائے شخص کو مکلف بالادا، لیکن بالاقتضاء، یعنی لہذا خلاصہ واجب ہے یہ بات کہ جو ثابت ہے خطابین میں سے ایک کے ساتھ،
یہ غیر ہو اس کا جو ثابت ہے، پس ثبوت فعل معمور بے کا، پس ثبوت فعل معمور بے کا حق مؤکد بے معمور بے جو ہے نا ثابت ہو گئے، مؤکد ہو گیا، علی ذمت المکلف، مکلف کے ذمے آ گیا معمور بے، یہ لازم آتا ہے کس سے؟ یعنی، اور وہ یہ ہے کہ فعل کا ثبوت مؤکدن وہ کیا ہے؟ وہ ہوا، یعنی ثبوت الفعل وہ کیا چیز ہے؟ نفس وجوب، اور طلب اس فعل کے واقعہ کرنے کے ساتھ کتھے، یہ کس سے ہے؟ یہ لازم الخطاب سے، جی کس سے؟ خطاب ثانی سے، من ثانی یعنی لازم ہے خطاب ثانی کو، اور وہ کیا ہے؟ طلب، یعنی وجوب ادا، سنیں، یعنی جو وجوب الادا ہے نا وہ خطاب ثانی سے ہے، یعنی خطاب تکلیفی سے ہے کہ اے کم ہن تو بالفعل کر، سنیں، پس معلوم ہو گیا اس بیان سے کہ نفس وجوب اور شے ہے اور وجوب الادا اور شے ہے۔ وجہ المغایرت بینہما، ان کے درمیان مغایرت کی وجہ، ان کے درمیان مغایرت کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اول میں طلب کوئی نہیں ہے، اول سے مراد نفس وجوب میں طلب نہیں ہے، محض ثابت ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ، بلکہ ہوتی ہے طلب کس میں؟ اور وہ کیا ہے؟ وگرنہ لازم آ جائے گا، کس طرح؟ بائیں طور کے ہو خطاب وضع میں اور خطاب تکلیف میں تاکید ثبوت فقط، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا فاتح دبر، تو اس کی تقریر کرتے ہیں غور و فکر کس چیز میں کرنا ہے، کہتے اس میں اشارہ کیا ہے اعتراض کی طرف جو وارد ہے اس فقہ پر، یعنی اس قانون پر، وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ خطاب وضع کیا ہے، بلکہ حاصل ہوتا ہے خطاب وضع، جی بلکہ حاصل و خطاب الوضع، خطاب وضع کا حاصل یہ ہے کہ تکلیف دینی کس طرح؟ بجعل شیء سببا او شرطا لشیء آخر، جیسا کہ نماز کے لیے وضو وقت سبب ہے اور وضو شرط ہے، پس یہ قسم ہے کس سے؟ بیندہ بھی تو سنو شریعت نے مکلف ہی کیتا ہے کہ جی، تو پس نہیں ثابت ہوگی مغایرت کس کے درمیان؟ من اجل اے بھی سوال کر دیتا ہے کہ جی باب رنجی، میں کہتا ہوں مقام کی فقہ یہ ہے کہ ہمارے لیے خطاب وضع ہے سببیت کے ساتھ وجوب کے لیے، اور ہمارے لیے خطاب تکلیف ہے اقتضاء کے ساتھ، پس واجب ہے یہ کہ ہو وہ جو ثابت ہے دو میں سے ایک کے ساتھ، کیا ہو؟ غیر ہو اس کا جو ثابت ہے الف لام موصولہ دوسرے کے ساتھ، پس فعل کا ثبوت حق مؤکد علی ذمہ پر، مکلفین کے ذمے آ گئے اول سے ہے، یعنی اور وہ وجوب ہے یعنی نفس وجوب، اور طلب فعل کے اقاع کرنے کے ساتھ فعل عین معین وقت میں یہ ثانی سے ہے، یعنی اور وہ وجوب الادا ہے۔ پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ وجوب شیء ہے اور وجوب الادا شیء ہے، شیء آخر ہے، اور معلوم ہوگی یہ بات کہ نہیں طلب نفس وجوب میں بلکہ ثانی میں، وگرنہ لازم آ جائے گا قلب موضوع
بس غور و فکر کر. میں کہتا ہوں مقام کی فقہ یہ ہے کہ ہمارے لیے خطاب وضع ہے سببیت کے ساتھ وجود کے لیے، اور خطاب تکلیف ہے اقتضاء کے ساتھ. بس واجب ہے یہ کہ ہو وہ جو ثابت ہے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ غیر اس کا جو ثابت ہوا ہے دوسرے کے ساتھ. بس ثبوت فعل حقا مؤکدا علی الذمہ اول سے ہے اور وہ نفس وجوب ہے، اور طلب فعل کے ایقاع کے ساتھ عین میں ثانی سے ہے یعنی خطاب تکلیفی سے، اور وہ وجوب ادا ہے. بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ وجوب ایک شے ہے اور وجوب الادا شے آخر ہے، اور معلوم ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہے طلب اول میں بلکہ ثانی میں، وگرنہ لازم آئے گا قلب وضع. بس غور و فکر کر. مسئلہ الاداء فعل الواجب فی وقته المقدر له شرعا. بس نیا مسئلہ شروع جی. ادا کیا ہے، قضا کیا ہے، اعادہ کیا ہے؟ ادا سنا جی او واجب دو قسم ہے، بین سطور لکھی ادا تے، لہذا ادا کیا ہے، قضا کیا ہے؟ ادا واجب کو کرنا واجب کے وقت میں جو شرعاً اس کے لیے مقدر ہے، جو شرعاً اس کے لیے جو جس واجب کا جو وقت شرعی مقرر ہے اس وقت کے اندر اس کو کرنا، یہ کیا ہے؟ ہاں جی کیا جی؟ واجب دو قسم ہے، ادا اور قضا. ادا کیا ہے؟ فعل کو واجب کو کرنا واجب کے وقت میں جو وقت اس فعل کے لیے شرعاً مقرر ہے. شرعاً مقدر ہے، مقدر اندازہ لگایا گیا، مقرر نہیں مقدر، جو اندازہ لگایا گیا. سمجھے ہی؟ آگے وقیلا ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية. بس یہ جو ادا ہے، ادا وقت مقرر وقت مقدر میں، یہ کتنی اس میں پائی جائے تو ادا بول سکتے ہیں. کتنی؟ حنفیوں کے نزدیک دو مثل سائے میں صرف اتنا وقت رہ گیا ہے، اللہ اکبر دو مثل ہو گئے، ساری نماز اثر وچ اگلی ایک ہی ہے. شوافے کے نزدیک ایک رکعت، تین نگاہ چلیاں جان، اے ادا ہے. کیا کیا جی؟ حنفیہ کے نزدیک بھی ادا کم از کم کنی ہوگے تو ادا ہے جی، کہ مکلف اللہ تحریمہ کہہ سکے بھئی جو وقت مقدر ہے نا، مثلا نماز، کیونکہ زیادہ بات نماز کی ہوتی ہے جی، کہ نماز شوافے کے نزدیک کم از کم ایک رکعت وقت کے اندر. اگے ومنه الإعادة وهو الفعل فيه ثانيا لخلل. بس ادا کی قسم سے ایک اعادہ بھی ہے، ادا کی قسم سے اعادہ بھی ہے. اعادہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ مولوی لقمان نے ادا کیا، اس میں خلل واقعہ ہو گیا، اس میں خلل ہوا، جڑا نماز واجب الادا ہوندی ہے، خلل واقعہ ہو گیا، سجدہ صاحب کیا کوئی نہیں ہے تو خلل واقعہ ہو گیا، تو پھر دوبارہ اس کو کیا وقت کے اندر، یہ کیا ہے؟ اعادہ ہے جی. ہاں جی کیا جی؟ کیونکہ اعادہ گامے کیوں وقت نکل جائے تو ختم ہو جاندی ہے، اعادہ وقت وچ ہی ہوندا ہے. اعادہ کیا ہے؟ ادا کی قسم سے اعادہ یہ ہے کہ فعل کہ مولوی ری نماز پڑھن لگے تے حلوے دے خیال وچ واجب چھڈ گئے تے سجدہ صاحب ہی کوئی نہیں کیتا. نہیں ٹھیک ہیں؟ چلو ہاں جی. فعل ایک مرتبہ کر لیا ہے، اس میں خلل واقعہ ہو گیا ہے اور وقت کے اندر ہی اس کو دوبارہ
والأصح أنه واجب. اصح یہ ہے کہ جب خلل واقع ہو جائے جس پر سجدہ صاحب پڑتا ہے تو اعادہ واجب ہے. اعادہ سنت نہیں ہے، اعادہ بلکہ واجب ہے. یہ تعریف آگے کس کی کیا کہیے؟ صح یہ ہے صح یہ ہے کہ جب خلل واقع ہو جائے تو اعادہ واجب ہے. آگے والقضاء فعله بعد بعدہ استدراكا لما فات عمدا او سهوا يتمكن من فعل. صبر. قضا کرنا فعل واجب کا کن کرنا ہے اور کن کرنا ہے؟ قضا کرنا فعل واجب کو فعل واجب کے شرعاً وقت مقدر کے بعد کس لیے کرنا؟ واسطے پانے اس چیز کے جو فوت ہو گئی ہے، جو وقت میں جو فوت ہو گیا اس کو پانے کے لیے، اس کو کیا کیا جی؟ قضا یہ ہے کہ واجب کا کرنا وقت اس واجب کے وقت شرعی وقت مقدر کے بعد کرنا. یہ کیوں کرنا ہے؟ یہ ما فاتا کے استدراک کے لیے ما فات کے استدراک کہ جو اس سے فوت ہو گیا اس کو پانے کے لیے. آگے وہ جو فوت ہوا ہے وہ آمدن ہوا ہے یا صحبن ہوا ہے؟ جس طرح بھی ہوا ہے وہ جب وقت کے بعد کرے گا تو یہ قضا ہے. کیا کہیں؟ تو آگے خواہ وہ آمدن فوت ہوا ہے یا صحبن فوت ہوا ہے، وقت کے بعد اس کو کرنا یہ قضا ہے. یہ کیا ہے؟ آگے یتمکن من فعلہ کالمسافر. بس پھر وقت کے اندر وہ واجب کرنے پر قدرت تھی، اس کو قدرت جیسا کہ مسافر ہے اس کو روزہ رکھنے کی تو قدرت ہے، واجب پر عمل کرنے کی رمضان میں، لیکن شریعت نے رخصت دی ہے نہ رکھنے کی تو اس نے نہیں کیا. کیا کہ جی پھر اس کو مکلف کو خواہ اس فعل کے کرنے پر قدرت ہو وقت میں، جیسے اگر دوسری صورت آوے کہ جیسا مسافر یہ روزہ رکھ سکتا ہے یہ روزہ رکھ سکتا ہے جی، سمجھیے روزہ رکھ سکتا ہے. او لم یتمکن لمانع شرعا کل کالحید او عقلا کالنوم. بس یا اس وقت مکلف کو اس وقت مقدر میں فعل کرنے کی قدرت نہیں ہے، فعل کرنے کی وہ قدرت جو نہیں تو وہ ایک معنی کی وجہ سے، وہ معنی شرعی ہے یا معنی عقلی ہے. کیا کہ جی یا مکلف کو اس وقت مقدر کے اندر فعل کرنے کی قدرت نہ ہو، فعل واجب کو کرنے کی قدرت نہ ہو ایک معنی کی وجہ سے. پھر وہ معنی دو ہیں، شرعن ہو یا عقل. شرعی معنی عورت حالت حیض میں ہے، عورت حیض میں ہے تو نہیں کر سکتی، یعنی وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز تو معاف ہے روزہ نہیں رکھ سکتی. یا وہ معنی عقلاً ہے کہ بندہ 11 بجے ستا تے شامی جڑا ہے نا روزہ افطار دے ٹائم انہوں جاگ آئی ہے جی، زور دی نماز ہی وچ گزر گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ معنی عقلاً ہے. تو اب جو سویا ہوا ہے اس کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے تو اب یہ عقلاً بھئی عقلی معنی ہے کہ یہ بندہ اس وقت واجب کو نہیں کر سکتا، واجب کو نہیں کر سکتا. ہاں جی معنی شرعی ہے جیسے حیض کہ عورت کو اندر روزے نال جوڑ دو نا کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں بھئی رکھ تو سکتی ہے لیکن شرعاً منع کر دیا گیا، رکھ نہیں سکتی. یا وہ معنی عقلی ہو کہ بندہ نماز کا سارا وقت سو گیا، نماز کا تب اس کے ذمہ قضا آ گئی ہے، تو معنی کیا تھا؟ نوم. جی اگے نوم شرعی معنی نہیں عقلی معنی ہے. اگے فتسمیۃ الحج الصحیح بعد الفاسد قضاء مجاز. سوال ہے حج کرنے گیا مولوی وفا تے زوجہ پاک نو بھی نال لے گیا تے اوتھے اجے انہاں حج کیتا ہی کوڑی تے کرما والے کمرے 'چ گئے تے دوویں بے صبرے ہو گئے، حج فاسد کر لیا. بعد وچ نہ حج کیتا تے اگلے سال پھر حج کرنا ہے. یہ جڑا اگلے سال حج ادا ہے کہ قضا ہے؟
آندے نے انہوں قضا کہنا مجاز ہے، حقیقتاً ادا ہی ہے جی. کیا کہ جی سوال ہے حج صحیح فاسد کے بعد، حج صحیح فاسد کی حج فاسد کے بعد جو اگلے سال حج صحیح کرنا ہے اس کو قضا کہنا یہ مجاز ہے، مجاز ہے، حقیقت میں ادا ہے. دا جی. کیونکہ وہ دلیل آ رہی ہے کہ حج پوری عمر کا وظیفہ ہے، پوری ایک باری، چونکہ پوری عمر دا وظیفہ ہے تو انہیں قضا ہونا جدو بندے مرنا ہے. مرنے تو پہلے دی قضا کوئی نہیں، کیونکہ مرنے تو پہلے تو ادا ہی ادا ہے. پوری عمر جو ٹائم ہے وہ جمیں زوال شمس تو 2 مثل تک سارا وقت کی زور دی ادا ہے، ان دے کوئی قضا نہیں ہے. اگے جی ومن جعل الاداء والقضاء فی غیر الواجب بدل الواجب بالعبادہ. وہ بندے جنہوں نے کہا ہے کہ واجب کے علاوہ میں بھی ادا بھی ہوتی ہے قضا بھی ہوتی ہے، بس سنتوں کی ادا بھی ہے، اور تو انہوں نے نا واجب کی جگہ عبادت رکھ دی ہے. واجب کی جگہ کہ ادا کیا ہے کرنا عبادت کو، قضا کیا ہے کرنا عبادت کو، فعل واجب نہیں کہ واجب کی جگہ کس کو رکھیں گے. تو عبادت جو ہے وہ واجب کو بھی شامل ہے، واجب کے غیر کو بھی شامل ہے، سنتوں کو بھی شامل ہے جی. اور وہ جنہوں نے ادا اور قضا کو واجب کے غیر میں بھی کہا ہے کہ جس طرح قضا اور ادا واجب میں ہوتی ہے اس طرح سنتوں میں بھی ہوتی ہے، انہوں نے واجب کی جگہ عبادت کو رکھا ہے جی. واجب کی جگہ اب عبادت کو رکھیں گے تو عبادت عام ہے. یہ زور جنیاں رکعتاں پڑھیاں نے ساریاں عبادت نے، وہ تو جلے تفصیل کریں گے تو 6 سنتاں بن گیا، 4 فرض بن گئے، 2 نفل بن گئے، اس دی گل ہے. لیکن مطلقاً ہے کہ ساری عبادت ہے جی. او ویکھو بابا مسائل الاداء والاعادت والقضاء ہے میں جی. اور نمبر 1 تعریف الادا. کس کی تعریف؟ وہ ادا لانا واجب کو واجب کے وقت مقدر یعنی معین میں جو اس واجب کے لیے معین ہے شرع اس میں کرنا. یہ کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے، قائل ہیں ابن حمام رحمہ اللہ تحریر الاصول میں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کون کن کے نزدیک بھی ادا عند الحنفیہ لانا، سنا جی بھی وہ جو ادا ہے نا وہ عند الحنفیہ لانا فعل واجب کی ابتدا کو اس کے وقت مقدر لہو شرع میں. ادا یہ ہے حنفیوں کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک کہ فعل کی ادائیگی کا جو وقت شرعاً مقدر ہے فعل واجب کا اول اس میں ہو جائے، باقی اگرچہ وقت کے بعد ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کو قضا نہیں کہیں گے، بلکہ مثلاً تحریمہ اس نے نماز کے وقت کے اندر کہہ لی، تحریمہ کے بعد اس نماز کا وقت تو اگلے یہ ساری رکھتے پوری ہوئی کس میں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ادا. سمجھے؟ اور اگرچہ لائے باقی کس میں؟ غیر میں. یہ ہمارے نزدیک ہے. اور شافعیہ کے نزدیک ادا لانا ایک رکعت میں الصلاۃ کو صلاۃ کے وقت میں جو مقدر ہے صلاۃ کے لیے شرع، اور مقدر اندازہ لگایا گیا ہے او زوال شمس تو 2 مثل. سنیں جی ایشا بس یہ گل مک گئی. اور ادا کے انواع سے ایک تعریف الاعادہ، اعادہ لانا واجب کو واجب کے وقت میں دوسری بار. او کیوں جی؟ باوجہ خلل کے جو واقعہ ہو گیا ہے فعل کے کرنے میں اولاً ان چیزوں سے
خلل واقع ہوا ہے ان چیزوں سے جو واجب کرتی ہیں مسئلہ اصح یہ ہے کہ اعادہ واجب ہوتا ہے اس شے میں کہ واقع ہو اس میں خلل، ایسا خلل جو یا ایسا خلل جو واجب کرتا ہے اکراہ مطلقہ نہیں، کیڑی تحریمی کو، سمجھے جی۔ بہرحال جب واقع ہو خلل ترکے یا ترکے لیکن سنوں نے غیر موقدہ تو بلکہ اعادہ تے پڑھے جی مسئلے جی، سبحان اللہ۔ قضا کی تعریف، قضا کیا ہے؟ قضا لانا فعل واجب کو فعل واجب کے وقت کے، یہ کیوں لانا؟ یہ پانا اس کو جو فوت ہو گیا مکلف سے، فوت ہو گیا ہے، انواع اس کے جو ہوتا ہے سبب کس کے لیے، اس کے انواع کیا ہیں، اور وہ 3 انواع پر ہیں۔ وہ نمبر 1 ما وہ کہ ممکن ہو فعل واجب کا اور ادائیگی واجب کی۔ پہلا وہ ہے کہ ممکن ہو واجب کا لیکن بندہ اس واجب کو وقت میں کیوں؟ باوجہ رخصت کے اس کے حق میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ تو نہ کر، حرج کوئی نہیں ہے۔ سنا جی جیسا کہ مسافر جس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کیا کرے لیکن نہیں روزہ رکھا باوجہ تو لازم ہے اس پر، اور اسی طرح مریض بھی ہے، دونوں کا ذکر ہے جی، سمجھے ہی۔ ایک دوسرا وہ کہ نہیں ممکن کرنا واجب کا اور ادائیگی باوجہ ماننے کے، پھر وہ ماننے 2 ہیں، ماننے شرعن جیسے حیض اور کیونکہ یہ دونوں منع کرتے ہیں روزے کو اور نماز کو، اور یہ پس فہما یہ حیض و نفاس والی قضا کرے گی ایشا بس۔ تیسرا وہ کہ نہیں ممکن ادائیگی واجب کی باوجہ جو مانے عقلاً و حسن، عقلاً وضاحت کی تھی بھی حصی مانے ہیں، جیسا کہ حضرت نوم کیونکہ نائم عاجز ہے نماز کی ادائیگی سے نوم کے وقت، کہ پڑھ سکتا ہے وہ کہے جی استاد جی میں قسم خواب جماعت نال نماز پڑھی ہے جی، تو لازم ہے اس نائم پر جب یہ حضرت جاگیں گے اس پر قضا لازم ہے۔ اے نائم کل الوقت کی سارا وقت ستا رہا جی، ان دی گل جی۔ اچھا جی ایک سوال تھا اس کا جواب، جب کہ وارد اشکال قضائے حج کا، وہ قضا بقضاء الحج جی، وہ قضا کہ کیا کیا اس نے؟ قضا اس صورت میں کہ جب احرام باندھا اس نے کسی ایک نے حج کے لیے، پھر اس کو فاسد کر دیا اپنے حج کو، تو قانون یہ ہے کہ وہ گزرے گا حج کے ارکان میں، یاد ہے کہ کوئی نہیں، حج پورا کرنا ہے اور قضا کرے گا اگلے سال، تو پس کہا جائے گا اس کے حج کو جو اگلے سال میں کرے گا نا، اس کو کہا جائے گا کیا؟ باوجود کہ حج کی مدت کیا ہے، تو اس میں قضا تو ہو نہیں سکتی، تو پھر کیسے کہا جائے گا اس کو؟ اس کو قضا کیوں کہتے ہیں کہ حج قضا کرنا ہے اس نے؟ شریعت میں یہ لفظ پڑھا آپ نے کہ حج قضا ہو گیا، اس کا اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس کے جواب کی طرف، پس فرمایا حج صحیح کا نام رکھنا ایسا حج صحیح جو واقعہ ہوا ہے بعد، بسم اللہ، اس کا نام رکھنا کیا قضا، یہ کیا ہے؟ کیا مجاز ہے؟ یعنی اس لیے کہ نئی طاقت رکھی اس نے یہ کہ ادا کرے حج کو، پورا کرے حج کو کس کے ساتھ؟
کیونکہ تو گڑبڑ کر بیٹھے، بلکہ احرام شروع کیا اس حج کے لیے احرام جدید، گویا کہ پچھلے سال کے اعتبار سے کرنا پچھلے سال تھا، بس گویا کہ لایا ہے حج کو اس کے وقت کے غیر، گویا کہ کیونکہ کرنا اس نے کس سال میں تھا تو تخرابی کی تھی، ہن کی تھا، اس کے اعتبار سے یہ اس کو قضا کہتے ہیں، تو بس نام رکھا گیا کیا؟ اطلاق ادا اور قضا کا واجب کے غیر پر یہ مسئلہ، وہ فقی جنہوں نے بنایا ہے ادا اور قضا کو کس میں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہوتا ہے ادا اور قضا کس کے لیے، غیر کون، یہ بھی ادا قضا ہوتے ہیں، تو انہوں نے بدلایا ہے لفظ واجب کو جو واقع ہے ادا اور قضا کی کس کے ساتھ، انہوں نے یوں کہا ہے ادا وہ کرنا عبادت کا اور لانا عبادت کے، اور قضا کرنا عبادت کا اور لانا عبادت کو عبادت کے وقت کے بعد، اے شاباش سے، اور باوجہ شامل ہونے ادا کے قضا کے کس کو، تو تعریف کی انہوں نے ان دونوں تعریف کی ان کے بعد نے بقول ہی کہ بھئی باوجہ کہ ادا اور قضا جو ہے نا یہ شامل ہے کس کے، واجب کے غیر کو بھی، تو انہوں نے تعریف کی، بعد نے تعریف کی دونوں کس کو، اس عبارت کے ساتھ، ادا تسلیم سپرد کرنا عین اس کا جس کا شرعن جس کا مطالبہ ہے نا غلام حسین سے، عین اس کو کرنا، قضا کیا ہے اس کے عین کو نہیں اس کی مثل کو سپرد کرنا، اگر یہ تعریف کریں تو یہ جو ہے نا واجب کو بھی شامل ہے نفل کو بھی شامل ہے، وہ سمجھ گیا ہوں مسئلہ او کتھوں میرے یارا، مسئلہ ادا کرنا واجب کا تے او من دے نزدیک کرنا عبادت کا، کرنا واجب کا، واجب کے وقت میں ایسا وقت جو مقدر ہے اس واجب کے لیے شرعاً، سنیں بسم اللہ الرحمن، اور بعد نے کہا ہے ابن حمام نے ابتدا ادا کی، واجب کی ادائیگی کی، مثل تحریمہ کے ہے حنفیہ کے نزدیک، اور مثل ایک رکعت کے ہے عند شافعیہ، اے نہیں اخنا جیسے رکعت، مثل تحریمہ کے، سنیں ہی بے تحریمہ اگر وقت پہ ہو گئی تھے، اور بمن ہو اور ادا سے ہے اور ادا سے ہے اعادہ، اور اعادہ فعل ہے وقت میں ثانیاً، کیوں بھائی باوجہ خلل کے، اور یوجب نقصاً فی الصلاۃ، اور اصح یہ ہے کہ اعادہ واجب ہے، اے ادا دی تعریف آگئی، انہا معنی کر کے چلیے پھر مسئلہ ادا پہ کرنا واجب کو واجب کے وقت میں ایسا وقت جو مقدر ہے واجب کے لیے شرعاً، اور بعد نے کہا ہے ابتدا کرنی واجب کی، جیسے تحریمہ عند الحنفیہ اور جیسے رکعت عند الشافعیہ، اور واجب اور ادا سے ہے اعادہ، اور اعادہ کرنا وقت میں دوسری مرتبہ باوجہ خلل کے، اور اصح یہ ہے کہ اعادہ واجب ہے، اعادہ واجب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شابہ جی اوکے دے گئے، اور قضا کرنا واجب کا وقت کے بعد واسطے پانے اس کے جو فوت ہو گیا ہے، یہ بھئی وہ جو اس نے فوت کیا ہے نا وہ کس طرح ہوا ہے، آمدن یا سہون، ایک
پھر قدرت رکھتا ہے کون مکلف فعل واجب کے کرنے پر کس میں وقت میں، جیسا کہ مسافر، یا نہیں قدرت رکھتا پھر ماننے کی وجہ سے جو شرعن ہے جیسے حیض یا نفاس، انال جوڑ دیو، یا ماننے کی وجہ سے جو عقلاً ہے جیسے نوم، مانا کرو قضا کرنا واجب کے وقت کے بعد واسطے پانے اس شے کے جو فوت ہو گئی ہے، آمدن ہو یا صاحب، قدرت پائے فعل کے کرنے سے جیسے مسافر، یا نہ قدرت پائے باوجہ مانے کے جو شرعن ہے جیسے حیض، یا باوجہ مانے کے جو عقلاً ہے جیسے نوم۔ پس نام رکھنا حج صحیح کا بعد حج فاسد کے، کیا نام رکھنا؟ قضا، یہ مجاز ہے۔ پس نام رکھنا حج صحیح کا بعد حج فاسد کے قضا، یہ نام رکھنا قضا، یہ مجاز ہے۔ اور وہ بندہ جس نے بنایا ہے ادا اور قضا کو واجب کے غیر میں، اس نے بدلایا ہے واجب کو عبادت کے ساتھ، اور دوما جگہ ہوتے عبادت ہو، فعل واجب، فعل ادا، فعل عبادت۔ جی، اور وہ بندہ جس نے بنایا ہے ادا اور قضا کو واجب کے غیر میں، اس نے بدلایا ہے واجب کو عبادت کے ساتھ۔